میری دکان پر ایک عورت آئی اور میرے منہ پر کپڑا مار کر بولی، اس سوٹ میں سوراخ ہے، مجھے نہیں چاہیے، میرے پیسے واپس کرو۔ اچانک ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور میرے ہاتھ سے وہ سوٹ لے کر بولا، بھائی یہ جوڑا مجھے سستے میں دے دو، مجھے اپنی بیوی کو دینا ہے، میری نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ مجھے بہت ترس آیا اور اتنا مہنگا جوڑا میں نے اسے 300 روپے میں پکڑا دیا۔ جب رات کو گھر آیا تو وہی سوراخ والا سوٹ بیوی کو پہنے دیکھ کر تو جان نکل گئی۔ میں ایک غیرت مند اور عزت دار انسان ہوں، مجھے اپنے ان اوصاف پر فخر ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے شکی مزاج مت سمجھا جائے۔ میں ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہا تھا، اللہ کا مجھ پر بڑا کرم تھا۔ ایک اچھے علاقے میں مناسب سے گھر، خوبصورت بیوی اور 3 پھول جیسے بچے۔ غرض کہ اس دنیا میں ایک انسان کو مناسب زندگی گزارنے کے لیے جو اشیاء اور رشتے درکار ہوتے ہیں وہ سب مجھے میسر تھے۔ ایک بڑی مارکیٹ میں میری لیڈیز کپڑوں کی دکان تھی جو بہت اچھی چلتی تھی اور میں خود کو خوشحال لوگوں میں شمار کرتا تھا۔ مگر پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ میری ہنستی کھیلتی زندگی میں ایک بھونچال سا آ گیا۔ میری بیوی نجمہ ایک سلیقہ شعار اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصیرت عورت بھی تھی۔ اس نے میرے گھر کو جنت بنا رکھا تھا۔ میں بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا تھا کہ اسے ہر سہولت فراہم کر سکوں۔ شادی کے بعد کچھ عرصے وہ بہت سہمی رہتی تھی، شاید نئی جگہ ہونے کی وجہ سے گھبراتی تھی، اور کچھ اس وقت میں بھی کافی تلخ مزاج تھا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے شادی کے بعد ایک دن اس نے ڈرتے ڈرتے مجھ سے کہا تھا کہ ہم کہیں بھی گھومنے نہیں گئے تو کیوں نہ کچھ دنوں کے لیے کہیں چلیں۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں محبت اور آس کے ایسے جگنو بھرے ہوئے تھے کہ میں انکار نہ کر سکا، اور میں نے ایک ہفتے کے لیے شمالی علاقات کی سیر پر جانے کا پروگرام بنا لیا۔ جب ہم طویل سفر کر کے وہاں پہنچے تو اس کی بے انتہا خوشی کو دیکھ کر میری ساری تھکن اتر گئی۔ وہ تھی بھی کافی کم عمر اور اس وقت تو بالکل بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ میں اسے لے کر ایک مناسب سے ہوٹل میں گیا جہاں میں نے پہلے ہی کمرہ بک کروا لیا تھا۔ اس نے بڑا خوبصورت سا گلابی رنگ کا ریشمی لباس پہن رکھا تھا جس میں وہ خود بھی گلابی ہی لگ رہی تھی۔ لباس کے اوپر اس نے ایک کالی چادر لپیٹ رکھی تھی جس میں وہ ایسے دکھائی دیتی تھی جیسے بادلوں میں سے چمکتا چاند ہو۔ میں اس کی سنگت میں بہت خوش تھا اور وہ تو ہر چیز کو بچوں کی طرح دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ ہم نے وہاں بہت اچھا وقت گزارا، مگر جس دن ہمیں واپس آنا تھا اس دن سے ایک دن پہلے ایک واقعہ ہوا کچھ ایسے تھا کہ ہم دونوں اونچے نیچے پہاڑوں پر مٹر گشتی کرتے ہوئے قدرت کے حسین نظاروں میں گم تھے۔ راستے میں پانی کا ایک چشمہ تھا جس کے ٹھنڈے میٹھے پانی کو دیکھ کر وہ اس میں اتر گئی۔ پانی کی سطح 2-2.5 فٹ تک ہی تھی، مگر اس نے چادر کنارے پر رکھی اور پائنچے چڑھا کر پانی میں اتر گئی۔ وہاں اس وقت ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ وہ بہت خوش تھی اور ٹھنڈا پانی ہاتھوں میں بھر بھر کر اچھال رہی تھی۔ اس کے مترنم قہقہے دور تک گونج رہے تھے۔ میں کوئی اتنا رومانٹک انسان تو نہیں تھا، پر اس کے خوبصورت انداز نے مجھے بھی اپنے رنگ میں رنگ ہی لیا تھا۔ ہم دونوں ان لمحات کو بھرپور انجوائے کر رہے تھے کہ اچانک مجھے احساس ہوا کسی نے کیمرے سے تصاویر اتاری ہے۔ میں ایک دم چوکنا ہو گیا۔ وہ ابھی بھی بے فکری سے پانی میں ہی کھڑی پانی اڑا رہی تھی۔ میں نے آہٹ پر کان لگائے تو قریبی درخت کے پیچھے مجھے کسی کی جھلک نظر آئی۔ میں خاموشی سے ٹہلنے کے انداز میں پیچھے ہونے لگا۔ جب میں اس درخت تک پہنچا تو دیکھا ایک کرخ چہرے والا مقامی بندہ تھا۔ اس کے ایک شولڈر پر مجھے رائفل بھی لٹکی ہوئی نظر آئی، شاید کوئی شکاری تھا۔ دوسری جانب سے نجمہ کو دیکھنے میں وہ پوری طرح مگن تھا، بلکہ ہاتھ میں پکڑے کیمرے سے اس کی کچھ تصاویر بھی لے چکا تھا۔ اس کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں شکاریوں والی مخصوص چمک۔ میرا یہ سب دیکھ کر غصے کے مارے برا حال ہو گیا۔ کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر میں نے اس کے کیمرے والے ہاتھ پر جھپٹا مار کر کیمرہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ اتنی دیر میں نجمہ کو بھی صورتحال کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ جھٹ سے پانی سے نکل آئی اور کنارے پر رکھی بڑی چادر سے خود کو ڈھانپ لیا۔ دوسری جانب وہ مقامی غضبناک انداز میں میری جانب بڑھا، مگر اتنی دیر میں اس کے کیمرے کا ستیہ ناش کر چکا تھا۔ اس نے غصے میں مجھ پر گن سیدھی کر لی تھی کہ اتنے میں نجمہ چیختی ہوئی آئی اور مجھ سے لپٹ گئی، اور وہ قرآن صورت اچانک مڑا اور لمبے قدم اٹھاتا ہوا اونچے نیچے راستوں پر کہیں غائب ہو گیا۔ ہمارے اتنے دن سے جاری خوشگوار سفر اس واقعے سے تباہ ہو گیا تھا۔ میں اس وقت شدید غصے میں تھا، اسی لیے نجمہ کو دھکا دیتے ہوئے تیز قدموں سے واپسی کے لیے مڑ گیا۔ وہ بھی روتی کھانپتی میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ ہوٹل واپس آ کر بھی میں شدید ہیجان میں مبتلا رہا۔ صبح ہماری واپسی تھی اور یہ رات ہمیں مزید اس ہوٹل میں گزارنی تھی۔ دوسرے دن ہم واپس گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ اب میرا دماغ کچھ کنٹرول میں تھا، مگر وہ پہلے والی بات نہ تھی۔ نجمہ بھی خاموش تھی، اس کی وہ شرارتیں اور چہکاریں کہیں سو چکی تھیں۔ وہ چادر سے منہ پوری طرح ڈھانکے ہوئے تھی اور صرف اس کی آنکھیں ہی آدھی ادھوری نظر آ رہی تھیں۔ مجھے بھی افسوس تھا کہ میں نے ایسا شدید ریئیکشن کیوں دیا۔ اس میں بیچاری نجمہ کا کیا قصور تھا؟ مگر اس واقعے سے میرے پرانے زخم بھرے ہو چکے تھے۔ میں تو بہت کم عمری میں ہی عورت ذات کا ڈسا ہوا تھا۔ کتنا وقت، نہ جانے کتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک میرے وہ زخم مندمل نہ ہو سکے تھے، وہ جو نوعمری میں لگے تھے۔ خیر، ہم گھر واپس آ گئے اور زندگی اپنی رفتار سے گزرنے لگی۔ نجمہ کی طرف سے نہ جانے کیا بات تھی کہ دل کیوں مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ جب بھی اس کی معصومیت اور وفاداری کا اسیر ہونے لگتا، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہو جاتا
کہ میں پھر سے اسی خول میں بند ہو جاتا، وہ بھی تو اکثر کہیں کھوئی ہوئی محسوس ہوتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرے پاس ہوتے ہوئے بھی کہیں اور گم ہے۔ بہرحال جیسا بھی تھا، ہمارا ساتھ اور رشتہ برقرار تھا۔ اسی دوران ہمارے 3 بچے بھی ہو چکے تھے۔ اللہ کا مجھ پر بڑا کرم تھا۔ میرے کپڑے کی دکان بہت اچھی چل رہی تھی۔ شکوک کے ناگ اکثر مجھے اپنی لپیٹ میں لے ہی لیتے تھے، مگر اپنے معصوم بچوں کے چہروں کو دیکھ کر میں ان کا سر کچلنے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ کوئی عورت یا آدمی کپڑا یا سوٹ لے جاتا اور پھر بعد میں واپس کرنے آ جاتا۔ کسی کو سائز کا مسئلہ ہوتا تو کسی کے کپڑے میں کوئی نقص ہوتا، میں خاموشی سے واپس کر لیتا تھا، جبکہ میرے آس پاس کے دکاندار بیچا ہوا سامان واپس نہیں کرتے تھے۔ میں اکثر دیکھتا تھا کہ اس بات پر وہاں کتنی بحث و تکرار ہو جاتی تھی۔ میری اس اچھی عادت کی وجہ سے میرے کسٹمرز بھی بہت خوش تھے اور مزید لوگوں کو میری دکان کا پتہ بتاتے اور میری خوش اخلاقی کی تعریف کرتے۔ ایک دن ایک عورت میری دکان پر آئی اور نہایت بدتمیزی سے ایک کپڑا میرے منہ پر دے مارا، ساتھ ہی کہنے لگی، مجھے یہ سوٹ نہیں چاہیے، اس کی قمیص میں سوراخ ہے۔ مجھے اس کے انداز پر بہت غصہ آیا اور میں نے اس عورت سے کہا، باجی اگر آپ کو واپس کرنا ہے یہ سوٹ تو کوئی بات نہیں، میں آپ کی رقم واپس کر دیتا ہوں، یا آپ چاہیں تو مجھ سے اس کے بدلے میں دوسرا سوٹ لے جائیں۔ وہ میری اس خوش اخلاقی سے کچھ شرمندہ سی ہو گئی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے میں دوسرا سوٹ لے لیتی ہوں۔ پھر وہ اپنی پسند کا دوسرا سوٹ لے کر خوشی خوشی واپس چلی گئی۔ ابھی میں اس کا واپس کیا ہوا سوٹ اٹھا کر اس کی قمیص میں موجود سوراخ کو ہی دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی تیز قدموں سے تقریباً دوڑتا ہوا آیا اور میرے ہاتھ میں موجود سوٹ کو دیکھ کر لجاجت سے کہنے لگا، بھائی یہ سوٹ مجھے سستے میں دے دو، میری نئی نئی شادی ہوئی ہے اور میں یہ سوٹ اپنی بیوی کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا، اچھا کتنے سستے میں؟ اس پر وہ کہنے لگا، میرے پاس 300 روپے ہیں، اگر آپ اتنے پیسوں میں مجھے وہ سوٹ دے دو گے تو میں بہت احسان مند رہوں گا۔ میرے دل میں نہ جانے کیا آیا کہ میں نے وہ اتنا مہنگا سوٹ جس کی قیمت ہزاروں میں تھی اٹھا کر اس آدمی کو دے دیا۔ وہ سوٹ لے کر بہت زیادہ خوش ہوا اور مجھے دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ پورے دن کے بعد جب رات کو دکان بند کر کے گھر کی طرف روانہ ہوا تبھی مجھے یاد آیا کہ آج تو میری شادی کی سالگرہ ہے۔ یہ سوچ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ میں شادی کی سالگرہ ہمیشہ ہی بھول جاتا تھا، مگر آج نہ جانے کیسے مجھے اچانک یہ بات یاد آ گئی۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ نجمہ کے لیے کوئی تحفہ ہی لے جاؤں۔ یہ سوچ کر میں ایک جیولری شاپ کی طرف بڑھ گیا اور نجمہ کے لیے ایک خوبصورت اور نازک سا لاکٹ چین کا سیٹ خرید لیا، ساتھ ہی ایک بڑی بیکری سے کیک بھی خریدا اور گھر کی طرف بڑھ گیا۔ آج میں بہت خوش تھا اور اپنی بیوی کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو بچے مجھ سے لپٹ گئے۔ میں نے اپنی بیوی کو آواز دی تو وہ کمرے سے نکل کر باہر آ گئی، مگر جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی میرے اوزان خطا ہو گئے اور میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا، کیونکہ میری بیوی نے وہی سوراخ والی قمیص پہن رکھی تھی جو آج ایک عورت واپس کرنے آئی تھی، اور پھر ایک آدمی اسے سستے داموں اپنی بیوی کے لیے لے گیا تھا۔ میں جس سرشاری اور خوشی کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تھا وہ سب کہیں غائب ہو چکی تھی۔ میں نے بے دلی سے کیک اور تحفہ اسے دیا اور کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ کیا وقت اپنے آپ کو دہرا رہا تھا؟ یہ سب کیا تھا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا تھا۔ مجھے اپنی ساری زندگی ہی بیکار لگ رہی تھی۔ سوال تھے کہ میرے گرد پھندا ڈالے بیٹھے تھے۔ کیا میری بیوی مجھ سے بے وفائی کر رہی تھی؟ وہ آدمی کون تھا جو دکان سے سوٹ لے گیا تھا، اور جو سوٹ وہ اپنی بیوی کے لیے لے گیا تھا وہ میری بیوی کے جسم پر کیا کر رہا تھا؟ میں شدید ذہنی اذیت کا شکار تھا، مگر اس وقت میں نے مصلحت پسندی سے کام لیا۔ میری بیوی اتنی خوش تھی کہ اس نے میری کیفیت پر غور ہی نہیں کیا اور میری تھکن سمجھتے ہوئے مجھے آرام کرنے کا کہہ کر بچوں کے پاس چلی گئی۔ میرے سامنے ماسی اپنی پوری صفاکی کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ میرا بچپن کتنا حسین تھا، وہ وقت جب میں اپنے ماں باپ کی محبت کی چھاؤں میں سانس لیتا تھا۔ میرا باپ بہت ہی محبت کرنے والا سادہ دل انسان تھا۔ اس کی زندگی کا محور میں اور میری ماں تھی۔ مجھے یاد ہے میری ماں بہت حسین عورت تھی۔ حسن کے ساتھ ساتھ ان میں نخرہ بھی بہت تھا۔ وہ اکثر کسی چھوٹی سی بات پر میرے ابو سے ناراض ہو جاتے تو میرے ابو بے چین ہو جاتے اور پھر ہر جتن کرتے کہ وہ راضی ہو جائے۔ میرے ابو کے پاس بس اس قدر مال و دولت تو نہ تھی کہ وہ دنیا کی ہر آسائش میری ماں کو دے سکے، مگر جو بھی ان کے بس میں تھا وہ اس سے بہت زیادہ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ وہ خود مزدوروں والے حلیے میں رہتے، جبکہ میری ماں کو شہزادیوں کی طرح رکھتے تھے۔ سب لوگ میری ماں پر رشک کرتے تھے کہ اس قدر چاہنے والا شوہر ملا ہے، مگر پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ہمارے گھر کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ اب گھر میں وہ پہلے والا سکون تھا نہ ہی محبت۔ میرے ابو کے آتے ہی ماں نہ جانے کون کون سی شکایت کا ڈھیر نکال کر بیٹھ جاتی تھی، جن کا شاید میرے ابو کے پاس کوئی جواب ہوتا نہ حل۔ اسی وجہ سے وہ دن بدن چپ ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اکثر مجھے گلے سے لگا کر آسمان کی جانب دیکھتے اور پھر ایک سرد آہ بھر کر خاموش ہو جاتے۔ آخر ایک دن سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس وقت میری عمر 10 سال تھی۔ میں اتنا چھوٹا بچہ بھی نہیں تھا، بہت سی باتیں سمجھنے لگا تھا۔ تب ایک دن میری ماں نے اپنا سامان اکٹھا کیا اور خاموشی سے مجھے
اور میرے ابو کو چھوڑ کر ہماری دنیا سے نکل گئی۔ بعد میں انہوں نے عدالت سے رجوع کر کے اپنی راہ الگ کر لی۔ وہ کس قدر مشکل وقت تھا جب مجھے لگتا تھا کہ جیسے میرا وجود اس قدر ارزاں ہے کہ ایک ماں اپنی اولاد کو بھی کسی حقیر کیچوے کی طرح جھٹک کر چلتی۔ کیا لوگ غلط کہتے ہیں کہ ماں اپنی اولاد کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے دیتی ہے؟ مگر میری ماں کے نزدیک تو شوہر اور اولاد سے بڑھ کر وہ آسائشات تھیں جو اسے درکار تھیں۔ اس دن سے میرے ذہن میں عورت ذات کے حوالے سے بہت سی گرہیں بن چکی تھیں۔ میرے ابو کی بے بسی اور مجبوری اور اس کے ساتھ ان کی تڑپ کا میں گواہ تھا۔ اسی وجہ سے میں شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے دل میں یہ خوف بیٹھ چکا تھا کہ عورت بے وفا ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بچے بھی اس ذلت اور محرومی کا شکار بنے جس کا شکار میں رہا، مگر میرے ابو نے مرتے مرتے بھی میرا گھر بسوا ہی دیا تھا۔ میری شادی کے کچھ عرصے بعد ہی میرے ابو کا انتقال ہو چکا تھا۔ میرے لیے تو پہلے ہی عورت ذات ناقابل بھروسہ تھی اور یہ نااعتباری مجھے دی گئی تھی، ورنہ ایک بچہ کیا جانے کہ ماں جیسی عظیم ہستی بھی حالات کو ٹھوکر مار کر جا سکتی ہے۔ اب جب کہ میں زندگی میں کافی آگے بڑھ چکا تھا تو میری بیوی نے میرے ساتھ یہ کیا کیا تھا؟ بہرحال میں نے اس وقت اپنے ذہن میں اٹھتی آندھیوں کو مصلحت کی تھپکیاں دے کر ٹھنڈا کیا اور خود سے وعدہ کیا کہ میں اس بات کے آخر تک جاؤں گا۔ یہ بات میری مردانگی اور محبت پر کاری ضرب تھی کہ میری بیوی مجھ سے بے وفائی کرے۔ میں اپنے باپ کی طرح بے بسی کے آنسو نہیں بہاؤں گا، یہ میں نے خود سے عہد کیا، اور وہ پوری رات میں نے کانٹوں پر لوٹتے ہوئے گزاری تھی۔ اگر صبح اٹھ کر میں نے کچھ بھی ظاہر نہ ہونے دیا، معمول کے مطابق اٹھا، ناشتہ کیا اور گھر سے نکلنے لگا تو میں نے پلٹ کر بیوی کی جانب دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، کل تم نے جو سوٹ پہنا ہوا تھا وہ کہاں سے لیا تھا؟ ایک لمحے میں ہی میری بیوی کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، کیونکہ میں نے آج تک اس کے کپڑوں گہنوں کے متعلق اس سے کبھی سوال نہیں کیا تھا۔ میں نے اس کا گھبرایا ہوا انداز دیکھا تو میرے دل کو مزید دھچکا لگا۔ میں نے دل پر جبر کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، وہ سوٹ تم پر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں یہ کہہ کر لڑکھڑاتے قدموں سے گھر سے باہر نکل آیا۔ میں نہ جانے کس طرح دکان پر پہنچا، مجھے خبر نہیں ہوئی۔ میرے ہیلپر لڑکے نے میری حالت کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک طرف بٹھا دیا اور پورا دن کام اسی نے سنبھالا۔ اس پورے وقت میں یہی پلان کرتا رہا کہ مجھے اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے۔ میں اسے خود سزا دوں گا۔ میں اپنے باپ کی طرح ساری زندگی سسک کر چلتے کلستے نہیں گزاروں گا۔ یہ اور اس جیسے کتنے ہی خیالات آتے گئے اور مجھے اپنے حصار میں لیتے گئے۔ اب میں نے اپنی روٹین پر غور کیا کہ کتنے ہی سالوں سے میری یہی روٹین تھی کہ میں صبح گھر سے نکل جاتا تو پھر رات میں ہی گھر واپس جاتا تھا۔ پورا دن میری بیوی کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، مجھے اس کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ یہ شاید اسی لیے تھا کہ مجھے اس کی معصومیت پر یقین آ گیا تھا اور میں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی جس سے میرا اعتبار ٹوٹ جائے۔ مگر یہ اس نے کیا کر دیا تھا، مجھے دوبارہ اس پستی میں دھکیل دیا تھا جہاں سے میں بڑی مشکل سے نکل سکا تھا۔ اب میں نے 2-4 دن غور کرنے کے بعد ایک منصوبہ بنایا اور پھر اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے خود کو پوری طرح تیار کیا۔ میں نے ان 2-4 دنوں میں اپنی بیوی کے ساتھ گزرے سالوں کے بارے میں سوچا تو مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میں تو اس کی ماضی کے بارے میں بھی زیادہ کچھ نہیں جانتا، کیونکہ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اور میرے ابو نے زبردستی ہی شادی کروا دی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نے کبھی اپنی بیوی کے منہ سے بھی اس کے کسی گھر والے کا ذکر نہیں سنا تھا۔ آخر وہ آسمان سے تو نہیں ٹپکی ہوگی، اس کا بھی کوئی خاندان، گھر اور رشتے تو ہوں گے ہی نا۔ میں ایسا بے خبر رہا کہ ان سب باتوں کی جانب کبھی دھیان ہی نہیں گیا۔ اب تو شکوک کے انبار تھے جو میرے سامنے پہاڑوں کی طرح کھڑے ہوئے تھے اور مجھے ان کی چوٹیاں سر کرنی تھی۔ میں نے دکان پر ایک اور ہیلپر لڑکا رکھ لیا۔ پہلے والا لڑکا تو میرے بھروسے کا تھا۔ اب میں نے دکان ہم دونوں کے سپرد کی اور کچھ دن شہر سے باہر جانے کا کہہ کر وہاں سے فارغ ہو گیا۔ دوسرے مرحلے پر میں نے اپنی بیوی سے بھی یہی کہا کہ میں کچھ دن کے لیے کسی کام سے شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ میں نے یہ بتا کر اس کے تاثرات چیک کیے تو مجھے بس اس کے چہرے پر سکون سا نظر آیا، جیسے وہ میرے جانے سے خوش ہو۔ میں اپنے گھر سے 2 گلیاں دور مگر گھر کے بالکل سامنے ایک اونچی بلڈنگ کے اوپری پورشن میں ایک فلیٹ بھی کچھ دنوں کے لیے کرائے پر لے لیا تھا۔ میں شہر سے باہر جانے کا کہہ کر وہاں جا کر چھپ گیا تھا۔ تمام ضروری سامان میں پہلے ہی وہاں لے جا کر چھپا چکا تھا۔ اب میں نے کھڑکی کے سامنے ایک کرسی رکھی اور دوربین کی مدد سے اپنے گھر کی نگرانی کرنے لگا۔ پورا دن اور پھر پوری رات بھی گزر گئی مگر مجھے کچھ بھی ایسا نظر نہ آیا جو قابل اعتراض ہوتا۔ دوسرے دن بھی میں نے اپنی وہی روٹین اپنائی۔ صبح میرے تینوں بچے اسکول کے لیے گئے تو کچھ دیر بعد کام والی ماسی آ گئی۔ وہ کام کر کے گئی تو سویپر آیا اور کچرا لے کر چلا گیا۔ مگر پھر ایک شخص کو اپنے گھر کی طرف بڑھتے دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ یہ وہی شخص تھا جو سوراخ والا سوٹ لے کر گیا تھا۔ اس نے میرے گھر کی بیل بجائی تو میری بیوی نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ وہ پہلے سے ہی کہیں جانے کے لیے تیار تھی۔ گھر سے باہر نکل کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس آدمی کے ساتھ جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ میری تو بری حالت ہو چکی تھی، خون میری کنپٹیوں میں ٹھوکریں مار رہا تھا۔ اب فیصلے کا وقت تھا مگر میں اس چیز کو اختتام تک پہنچانا چاہتا تھا، اسی لیے تیزی سے اٹھا اور لفٹ کے ذریعے بلڈنگ سے باہر نکل کر
खामोशी से उन लोगों के पीछे चल पड़ा। काफ़ी दूर पैदल चलने के बाद वो दोनों एक छोटे से घर में गायब हो गए। मैंने उस घर का जायज़ा लिया। उसकी खस्ता हाली मकीनों की हालत की चोरी खा रही थी। मैंने दांत पीसते हुए सोचा कि मैंने इस औरत को किस चीज़ की कमी की है कि ये इस हद तक गिर गई। मैंने अंदर जाने के लिए पिछली दीवार का इंतखाब किया और अंदर कूद गया। एक कमरे से बातों की आवाज़ें आ रही थी। मैंने उस कमरे के दरवाजे पर दबाव डाला तो वो एकदम अंदर की तरफ खुल गया और मैं अपने ही जोर में अंदर पहुंच गया। मगर अंदर का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। जैसा मैंने सोचा था वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी बीवी की आंखें मुझे देखकर हैरत से फट चुकी थी। वो समझ गई थी कि मैं उस पर शक करने की वजह से उसका पीछा करते हुए यहाँ पहुँचा। वो उसी वक्त मेरे पैरों में गिर गई तो मैं हक्का पक्का था और मेरी ज़बान गंग हो चुकी थी। नजमा ने मुझे जो बताया वो कुछ यूँ था। मेरे बाप ने मेरी शादी के वक्त नजमा को मेरी माँ के बारे में सब कुछ बता दिया था, साथ ही मेरी जहनी हालत के बारे में भी आगाह कर दिया था। नजमा भी एक टूटी हुई फैमिली की लड़की थी, मगर यहाँ मामला उल्टा था। नजमा के बाप ने उसकी माँ को छोड़ दिया था और कुछ गलत किस्म की औरतों के चक्कर में फंस गया था। उसके बाप ने नजमा को अपने पास रख लिया था क्योंकि वो कुछ बड़ी थी, जबकि उसका भाई जो माँ की गोद में था वो माँ के साथ ही भेज दिया था। नजमा की माँ ने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पाल लिया था, जबकि नजमा की दादी ने अपने आखिरी वक्त पर उसकी शादी कर दी क्योंकि वो इसे उसके बाप के रहम करम पर नहीं छोड़ सकती थी। नजमा ने इस डर से कि मैं उसकी माँ की वजह से उस पर भी किसी किस्म का शक न करूं, ये सब कुछ मुझसे छुपाया था। उसके भाई की भी शादी हो चुकी थी और उस दिन वो वाकई अपनी बीवी के लिए सूट लेकर गया था। अगर जब बहन की शादी की सालगिरह का इल्म हुआ तो वो सूट उसे तोहफे में दे दिया। नजमा की माँ की तबीयत अब बहुत ख़राब रहने लगी थी, जिसकी वजह से वो छुप छुप कर माँ से मिलने भाई के साथ चली जाती थी। ये सब सुनकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी बावफा बीवी को मज़ीद इज़्ज़त और मान देने लगा। मैं अब समझ गया